جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے خاکوں کے اہم ترین جو مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ سوال جو ہے اکثر مقابلے کے امتحان میں یا پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ کسی بھی خاکے کے مجموعے کا نام دے کر اس کے مصنف کا نام پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اردو میں ویسے تو خاکہ نگاری کے جو نمونے ہیں وہ ہمیں اردو کے جو تذکرے ہیں ان میں نظر آتے ہیں، جیسے مولانا محمد حسین آزاد کا آب حیات ہے، لیکن اردو کا جو پہلا باقاعدہ خاکہ ہے وہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی فرحت اللہ بیگ نے لکھا، جو کہ 1927 میں چھپا۔ اسی طرح فرحت اللہ بیگ کے دو مشہور خاکے، ایک وصیت کی تکمیل جو انہوں نے وحید الدین سلیم کا خاکہ لکھا، اور ایک دلی کا یادگار مشاعرہ بھی ان کے اہم ترین خاکوں میں سے ایک ہے۔ آغا حیدر کے خاکوں کا مجموعہ پس پردہ کے عنوان سے چھپا اور اس کو عبدالباسط نے مرتب کیا۔ مولوی عبدالحق بابا اردو کے نام سے معروف ہیں۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ چند ہم اثر، جس میں 18 خاکے ہیں، 1937 میں منظر عام پہ آیا۔ اس کے علاوہ شیخ محمد دہلوی، انہوں نے ایک خاکوں کا مجموعہ دلی کا سنبھلا کے عنوان سے لکھا، 1938 میں چھپا۔ اور بشیر احمد ہاشمی کا خاکوں کا مجموعہ گفت شنید 1943 میں چھپا۔ اور خواجہ غلام السیدین، ان کا ایک مجموعہ آندھی میں چراغ، اور عبدالرزاق کانپوری کا مجموعہ یاد ایام جو انہوں نے راس مسعود کی فرمائش پر لکھا۔ اور مولانا عبدالماجد دریابادی کے دو مجموعے ہیں، ایک کا نام ہے معاصرین اور دوسرے کا نام ہے وفیات ماجدی۔ اور وفیات ماجدی کو نثری مرثیے بھی کہا جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی مشہور خاکہ نگار ہیں۔ ان کے دو خاکوں کے مجموعے گنج ہائے گراں مایاں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے 1937 میں، اور ہم نفسان رفتہ بہت زیادہ مشہور مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ذاکر صاحب اور کندن کے خاکے ان کے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے خاکوں کا مجموعہ خنداں کے نام سے بھی موجود ہے۔ شوکت تھانوی مشہور مزاح نگار ہیں۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ شیش محل اور قاعدہ بے قاعدہ جو ہے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سعادت حسن منٹو کے افسانوں کے حوالے سے اور افسانوں کے علاوہ بھی ان کا ایک اہم حوالہ وہ خاکہ نگاری ہے۔ ان کے خاکوں کے دو مجموعے گنجے فرشتے، لاؤڈ سپیکر، اور ایک اور تیسرا مجموعہ شخصیتیں بھی منظر عام پہ آ چکا ہے۔ اور عصمت چغتائی مشہور افسانہ نگار ہیں، لیکن ان کا ایک بہت زیادہ مشہور افسانہ دوزخی جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کی خاکہ تحریر کیا ہے، یہ بہت زیادہ مشہور خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ اعجاز حسین کا خاکوں کا مجموعہ ملک ادب کے شہزادے، 44 شعراء کے خاکے موجود ہیں۔ اور محمد طفیل، ان کے خاکوں کے مجموعے جو ہیں وہ 5 مجموعے جو ہیں مشہور ہیں، جن میں ایک مجموعہ ہے جناب، ایک کا عنوان ہے صاحب، آپ، محترم اور مکرم، یہ 5 مجموعے ہیں۔ اور عبدالمجید سالک، ان کا مجموعہ ہے یاران کہن۔ اور اشرف صبوحی، ان کا مجموعہ ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ ممتاز مفتی کا مشہور مجموعہ ہے پیاس کے چھلکے۔ دیوان سنگھ مفتون کا مجموعہ ہے ناقابل فراموش۔ ضیاء الدین برنی، ان کا مجموعہ ہے عظمت رفتہ۔ اور مالک رام کے 2 مجموعے ہیں، وہ صورت الہی اور تذکرہ معاصرین۔ اس کے علاوہ چراغ حسن حسرت کا مجموعہ ہے مرد میں دیدہ۔ غلام احمد فرقت کا کوروی، ان کا ایک مجموعہ ہے سید و ہدف۔ رئیس احمد جعفری کا مجموعہ ہے دید و شنید۔ مشتاق احمد یوسفی نے اگرچہ کوئی خاکوں کے مجموعے تو تحریر نہیں کیے، لیکن ان کی 2 کتابیں آب گم اور زرگزشت میں ہمیں بہت سارے خاکے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد احمد دہلوی کی خاکوں کی مشہور کتاب گنجینہ گوہر 1962 میں شائع ہوئی، اور چند ادبی شخصیات، یہ بھی شاہد احمد دہلوی کی خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مختار مسعود
کی کوئی باقاعدہ خاکوں کی کتاب تو موجود نہیں ہے، لیکن آواز دوست، لوح ایام اور سفر نصیب میں ہمیں کئی خاکے ملتے ہیں۔ عبدالاحد خان بھوپالی، ان کا ایک خاکوں کا مشہور مجموعہ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، اور الطاف حسین قریشی کا مجموعہ ہے ملاقاتیں۔ قرۃ العین حیدر کا باقاعدہ مجموعہ تو موجود نہیں ہے، لیکن پکچر گیلری کے نام سے ان کی کتاب ہے، جس میں افسانے، خاکے اور رپورتاج موجود ہیں۔ مجتبیٰ حسین مشہور طنز و مزاح نگار ہیں، ان کا مجموعہ آدمی نامہ، اور سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، اور ہوئے ہم دوست جس کے، یہ 4 مجموعے ان کے موجود ہیں۔ ضیاء الحق قاسمی مشہور مزاح نگار ہیں، ان کا 2 مجموعے ہیں، چھیڑ خانیاں اور مزید چھیڑ خانیاں۔ اس کے علاوہ عابد سہیل، ان کا مجموعہ ہے کھلی کتاب، اور ابن کمل جو مشہور افسانہ نگار ہیں، ان کا مجموعہ ہے کچھ سنجیدگی کچھ شگفتگی۔ شکریہ۔